السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے نشانے باز، جس کو لکھا ہے ثانیہ مرتضیٰ نے۔ چلے جی پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ 10,000 سے 1 روپیہ بھی کم نہیں۔ عرصہ نے اپنی گول گول آنکھیں گھماتے ہوئے کوئی 10ویں بار یہ جملہ دہرایا تھا۔ 10,000! 10 سال کی تو تم ہو نہیں اور 10,000 مانگ رہی ہو۔ چلو ایسا کرتے ہیں، تمہاری عمر کے حساب سے ہر سال کے 100 روپے دے دیں گے، یہ پورے 900 ہو جائیں گے۔ اب ٹھیک ہے نا؟ اپنی طرف سے تو دلہا کے کزن نے بڑی دانش مندانہ بات کی تھی، مگر سامنے بھی عرصہ تھی۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ سے تھوڑی لے رہے ہیں۔ میں تو اپنے اکلوتے بہنوئی سے لے رہی ہوں، آخرکار اکلوتی سالی ہوں، اتنا تو حق بنتا ہے نا۔ عرصہ تو طے کر کے آئی تھی کہ آج تو وہ اپنا پرس گرم کر کے ہی اٹھے گی۔ توبہ توبہ! 10,000 میں تو ہم پورا مہینہ رج کے دودھ پی لیں، ہمیں یہ ڈیل منظور نہیں۔ ایک اور کزن نے حق ادا کیا۔ ڈیل تو آپ کو منظور کرنی پڑے گی ورنہ۔ اچھا چھوڑو، یہ لو 10,000 اور جان چھوڑو۔ اسود نے بٹوے میں سے ہزار کے 10 نوٹ نکال کر عرصہ کے ہاتھ پر رکھے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ چڑیل اتنی آسانی سے ٹلنے والی نہیں ہے۔ اسود بھائی زندہ باد! عرصہ نے دودھ کا گلاس اسود کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے نعرہ لگایا۔ بمشکل 2 ہی گھونٹ اسود کے حلق سے اترے تھے اور اس کے اندر ہمت نہ تھی کہ وہ پورا گلاس ختم کرتا۔ گلاس ٹیبل پر رکھتے ہی اس نے پیچھے مڑ کر اس لڑکی کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ بلکہ ظالم مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ چلو جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، رخصتی کرو، اب مغرب ہونے والی ہے۔ ماموں نے عصر سے ہی مغرب ہونے کا رولا ڈالا ہوا تھا۔ بارات نے 3-4 گھنٹوں کا راستہ طے کرنا تھا، لہٰذا ان کی کوشش تھی کہ جلد از جلد رخصتی ہو جائے، اور رخصتی کے وقت دلہن والوں نے تو ایسا رونا مچایا کہ اگر وہ لوگ کراچی میں ہوتے تو ایک آدھ اربن آ ہی جاتا۔ بہرحال 4 گھنٹوں کی طویل سفر کے بعد دلہن کی گاڑی ایک بڑی سی حویلی میں آ کر رکی تھی۔ پورا علاقہ پٹاخوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ آخر کو شیخ عبداللہ کے اکلوتے پوتے کی شادی تھی۔ دلہن کو کمرے میں آرام سے بٹھا دیا گیا۔ اسود کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اپنی چڑیل جیسی بہن نیدا پر پڑتی تو اس کی مسکراہٹ مدھم بڑھ جاتی۔ ہٹو آگے سے، ابا جی آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے منہ دکھائی کی رسم ابا جی ہی کریں گے۔ اسود کے ابا جی نے اپنے ابا جی کے آنے کی خبر سنائی تو کمرے میں موجود باقی سارے نفوس چپ ہو گئے۔ ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے، ہمیشہ آباد رہو۔ دادا ابا نے دلہن کے ہاتھ پر منہ دکھائی رکھتے ہوئے دعا دی۔ چلو اب تم سارے لوگ بھی جلدی سے رسمیں نپٹاؤ، ہماری بیٹی تھک گئی ہوگی، اسے آرام کرنے دو۔ دادا ابا رعب دار آواز میں کہتے ہوئے کمرے سے چل دیے۔ جاتے جاتے انہوں نے اسود پر بھی ایک گھوری ڈالی تھی۔ ان کے پیچھے پیچھے نیدا بھی کمرے سے نکل گئی۔ دادا ابا نیدا نے باہر نکلتے ہی ان سے سرگوشی کی۔ صبح بات کریں گے بیٹا، ابھی بہت دیر ہو گئی ہے، تم بھی آرام کرو۔ دادا ابا اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ نیدا کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی تھی۔ آخرکار صبح آ ہی گئی تھی۔ سب ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ اسود، ناشتہ کر کے اب میرے کمرے میں آنا، تم سے کام ہے۔ دادا ابا نے ناشتہ کرتے ہی اسود کو حکم دیا، جسے سنتے ہی چائے پیتے اسود کو زور کا چھو لگا تھا۔ کیا ہو گیا بیٹا، آرام سے ناشتہ کرو، کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا؟ امی نے پانی کا گلاس اسود کو پکڑایا۔ جی دادا ابا، میں آتا ہوں۔ پانی کا گھونٹ بھر کر اسود نے دادا ابا کو جواب دیا اور پھر جلدی ناشتہ کر کے ان کے کمرے میں پہنچا۔ نیدا وہاں پہلے ہی سے موجود تھی۔ آئیے بھائی، میں اور دادا ابا کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنی دیر لگا دی آپ نے، کتنی سنگ دل ہے یہ لڑکی، کاش میں نے اس کی بات مان لی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اسود کو ہفتہ پہلے کی وہ شام یاد آ گئی جب بھائی یہ سینڈل کتنی پیاری ہے نا، یہ میں لے لوں؟ شادی کی شاپنگ کا آخری چکر تھا۔ نیدا کی ساری شاپنگ مکمل تو ہو چکی تھی، مگر اب دکان پر اپنی پسند کی سینڈل دیکھ کر اس کا دل مچل گیا تھا۔ نیدا کی آواز امی کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی اور لینے کی، پہلے ہی بہت کچھ لے چکی ہو تم۔ خبردار اسود، اسے کچھ بھی اور لے کر دیا۔ غضب خدا کا، الماری بڑی ہے کپڑوں جوتوں سے اور اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ اندازہ بھی ہے کہ پہلے ہی کتنا خرچہ ہو چکا ہے۔ امی نے مارکیٹ سے
मार्केट में ही इसे लताड़ दिया था। भाई प्लीज़, ये सैंडल मेरे मेहंदी के कपड़ों से मैच हो रही है, ले दें। वो भी एक नंबर की डीप थी, वैसे भी 3,000 की तो है। निदा ने 3,000 ऐसे बोला जैसे 300 की हो। क्या 3,000? मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं। असफन ने भी 3,000 का सुनकर हरी झंडी दिखाई थी। देख ले भाई, कभी मुझसे भी काम पड़ सकता है। वैसे भी आपकी शादी नज़दीक है और दादा अब्बा ने मुझे टास्क सौंपा हुआ है, याद है ना वो? फिर मुझसे गिला ना करना। निदा ने इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। चलो तब की तब देख लेंगे। असफर ने इस वक्त तो बात मजाक में उड़ा दी थी, मगर अब इसे अंदाज़ा हो रहा था कि बहनों से कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए, ख़ास तौर पर निदा जैसी बहनों से। किन सोचों में पड़ गए बरखुदार। इसकी सोच की लहरों को दादा अब्बा की आवाज़ ने तोड़ा था। कुछ नहीं दादा अब्बा, ऐसे ही। असफर सियानी सी हंसा। हाँ निदा बेटा, आप बताओ कल क्या कुछ हुआ? दादा अब्बा निदा की तरफ मुतवज्जा हुए। क्या बताऊँ आपको दादा अब्बा, आपने कितना समझा के भेजा था भाई को, मगर 3-4 किलो तो दूर की बात, ये तो 3-4 घूंट भी नहीं पी सके। इन लोगों की क्या दौड़े लगनी थी दूध के लिए, ये तो पूरा गिलास भी ना ख़त्म कर पाए। छिछ। निदा ने अफसोस का इजहार किया। और तो और 3 घूंट दूध के पिए और पूरे 10,000 अपने साले के हाथ पे रख दिए। ये कोई बात हुई भला? निदा ने खूब मिर्च मसाला लगाकर बात सुनाई थी। दादा अब्बा का तो सदमे और अफसोस के मारे बुरा हाल था। मेरी बात भी सुन ले दादा अब्बा, मैं तो अपनी पूरी तैयारी से गया था। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था। आपका हुक्म था, वहाँ मैंने 3 से 4 किलो दूध पीना है, मगर आपको तो पता है मुझे इलायची नहीं पसंद। उन्होंने दूध में इलायचियाँ डाली हुई थीं। 2 घूंट पीते ही मुझे उबकाइयाँ आने लगी थी। मैं मज़ीद इनसे कोई फरमाइश नहीं कर सका। असफर ने मासूम और मजलूम शक्ल बनाकर अपनी सफाई पेश की। बस मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। अरे पैसों को तो छोड़ो, 10 के बजाय 20 दे देते। मगर मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि अगर वो रस्म करते वक्त कोई शर्त रखते हैं तो तुमने भी बराबर की शर्त रखनी है। इनसे कहते कि मैंने 4 किलो दूध पीना है तो इनकी भी दौड़े लगती। वो तो एक ही गिलास लेकर आए होंगे। आखिर को इन्हें भी पता चलता कि शेख अब्दुल्ला का पोता इनका दामाद बना है। दादा अब्बा को अपने इरादे पूरे ना होने का बेहद अफसोस था। तुम क्या समझते हो कि मैंने ऐसे ही तुमसे कह दिया ये शर्त रखने को? हम कोई इतने ही गए गुजरे नहीं कि तुम्हारे लिए दूध ना ला सके। मगर शादी में अगर दुल्हन वालों की तरफ से शर्तें रखी जाती हैं तो दुल्हा वालों को भी हक है कि वो अपनी शर्तें मनवाएं। मैं कहता हूँ हक है कि नहीं? असफन का लटका हुआ मुंह देखकर दादा अब्बा गुस्से से बोले। जी जी दादा अब्बा, बिल्कुल हक है। असफन तो भीगी बिल्ली बना हुआ था और निदा, इसके तो दांत ही अंदर नहीं हो रहे थे। अब जाकर कहीं से अपनी सैंडल का दुख भूला था। हक हाँ, वो भी दिन क्या दिन होते थे हमारे वक्तों में जब शादियां होती थीं। क्या रस्म व रवाज होते थे। आजकल तो तुम लोगों ने अपनी अलग ही रस्में निकाली हुई हैं। एक हमारा वक्त था, लो जी। अब दादा अब्बा ने कोई 116वीं बार बिला मुबालगा अपने भाई की शादी का किस्सा सुनाना था। असवन दिल ही दिल में बोलते हुए सोफे पर बैठ गया, क्योंकि अब कम से कम 1 घंटे तक छुट्टी नामुमकिन थी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेरे बड़े भाई की शादी थी। यही कोई 70-75 साल पहले की बात है। मैं भी इस वक्त 10-12 साल का बच्चा था। हम सारे गांव वाले बड़ी खुशी खुशी बारात लेकर सुबह सवेरे निकल पड़े। बारात दूसरे गांव में जाती थी। तकरीबन पूरा गांव ही बारात के हमरा था। गांव क्या, यही 60-70 लोग होंगे। इस ज़माने में इतनी आबादी जो ना होती थी। उफ़ अल्लाह, दादा भी ना हर्फ बहर्फ कहानी सुनाते हैं। थोड़ी मुख्तसर करके सुनाएं, वैसे भी 115 बार पहले भी सुन चुका हूँ। असफर ने बेचैनी से पहलू बदला। बेचारा असफर चाह रहा था कि जल्द से जल्द बात ख़त्म हो और वो जाए। आहर को इसकी शादीशुदा ज़िंदगी का पहला दिन था। खैर, हम लोग जब गांव में दाखिल हुए तो सामने मेरी भाभी के 2 बड़े भाई खड़े थे। इनके गांव की रस्म थी कि बारात ले जाने से पहले लड़के वालों को लड़की वालों की शर्त माननी पड़ती थी, चाहे वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। अब मेरी भाभी के भाइयों ने कहा कि सामने जो सबसे ऊंचा अखरोट का दरख्त है, इस पर हमने एक सिक्का बांधा हुआ है, इसको फायर करके गिरा दो, तब ही यहाँ से आगे आना। सिक्का बहुत छोटा था। निशाने के तौर पर उन्होंने सूर्य रंग का कपड़ा इसके गिर्द लपेटा हुआ था। फिर क्या, एक एक करके सब ने निशाने लगाने शुरू किए, लेकिन एक तो सिक्का बहुत छोटा था, ऊपर से दरख्त भी बहुत ऊंचा। बहुत से लोगों ने कोशिश की मगर निशाना चूक जाता। थोड़ी देर के लिए दादा अब्बा ने पानी पीने का वक्फा किया और फिर कहानी वहीं से शुरू की।
ہاں تو سب لوگوں نے اپنی اپنی کوششیں کی مگر بے سود۔ صبح سے شام ہونے کو آ گئی، بارات کے ساتھ آئی عورتیں اور بچے ہم نے واپس گھروں کو بھیج دیے تھے۔ تو کیا دادا ابا دلہن کے بھائی بھی وہیں آپ کے ساتھ موجود تھے؟ اگرچہ اسفند کو معلوم تھا کہ وہ وہاں نہیں تھے، لیکن کہیں دادا ابا کو محسوس نہ ہو کہ ان دونوں کو اس قصے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں، اس لیے سوال پوچھ لیا۔ نہیں بیٹا، وہ تو اس وقت واپس چلے گئے تھے۔ تو اب شام سے رات ہو گئی، کھانے کو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، قریبی نہر سے پانی پی کر گزارا کیا اور رات وہیں بسر کی۔ صبح ہوئی تو پھر سے سب نے زور آزمائی شروع کی۔ تو دادا آپ لوگ درخت پر چڑھ کر سکہ اتارتے تھے، انہیں کون سا کوئی پتہ چل جانا تھا؟ اسفند نے پھر لب کشائی کی۔ نہ بیٹا، یہ بے غیرتیاں تم لوگوں کی ینگ جنریشن میں پائی جاتی ہیں، ہمارے وقتوں میں وعدے کی پاسداری بہت اہم تھی، اپنی جان سے زیادہ لوگوں کو اپنی زبان اور وعدے کا پاس ہوتا تھا۔ اچھا، تو کہانی بیچ ہی رہ گئی۔ دوسری شام بھی آ گئی، اب تو ہماری انتڑیوں میں نے بھی جواب دینا شروع کر دیا۔ پھر میرے بھائی جن کی شادی ہوئی، انہوں نے رائفل اٹھائی اور کہا کہ اب اس وقت تک یہاں سے نہ ہلوں گا جب تک سکہ گرا نہ دوں۔ اللہ اللہ کر کے ان کا نشانہ لگا اور ہم سب نے سکہ سانس لیا۔ باراتی بارات لے کر آگے چلے۔ دادا ابا آپ لوگوں کو غصہ تو بہت آیا ہوگا ان پر جو انہوں نے ایسی عجیب و غریب شرط رکھی۔ اب کی بار ندا بولی، نہیں بیٹا، غصہ کیسا، یہ رسمیں اور رواج شادی بیاہ کی رونق بڑھاتے ہیں اور پھر سالوں یاد رہتے ہیں۔ اللہ مغفرت فرمائے بھائی بھابھی کی، دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کی شادی کا قصہ اب تک ہمیں یاد ہے۔ بھائی کو یاد کر کے دادا ابا غمگین ہو گئے۔ اچھا دادا، آگے تو بتائیں، پھر آپ لوگوں نے کیا کیا دلہن والوں کے ساتھ؟ دادا کو چپ دیکھا تو اسفند بول اٹھا، ہاں، وہاں پہنچ کر ہم نے ان سے کہا کہ ہم 2 دنوں کے بھوکے ہیں، ہمارے لیے 7 موٹے تازے بکرے ذبح کر کے پکائے جائیں جو کہ صرف ہم کھائیں گے۔ پھر ہم 40-50 بندوں نے وہ سارے بکرے ہڑپ کیے۔ عورتیں اور بچے تو ساتھ تھے نہیں، صرف مرد حضرات اور کچھ نوجوان تھے۔ چلو اب تم دونوں جاؤ، میں اخبار پڑھنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اسفند اپنی جان چھوٹنے پر وہاں سے فرار ہوتا، ندا بول پڑی، پر دادا ابا، بھائی کی سزا تو رہ ہی گئی، دل تو چاہ رہا ہے کہ ابھی تمہاری گردن دبوچ لوں، پر اسفند دل میں سوچتے ہوئے ندا پر صرف گولی ہی ڈالی۔ اوہ اچھا یاد دلایا بیٹا، وہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ اسفند، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم نے روزانہ 3 دن تک 3 کلو دودھ پینا ہے اور اب کی بار کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ندا، تم نے اس کی نگرانی کرنی ہے اور رپورٹ مجھے دینی ہے۔ جی دادا ابا، کیوں نہیں، اب پتہ چلے گا بچوں، ایک گلاس دودھ کا تو پیا نہیں جاتا، روزانہ 3 کلو دودھ پلا کر الٹیاں نہ کروائیں تو دیکھنا۔ ندا دل ہی دل میں مسکرائی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دادا ابا کو تو یہ رپورٹ مل ہی گئی تھی کہ اسفند نے سزا پوری کر لی ہے، البتہ اسفند نے چھپڑ میں ندا کے ساتھ معاملات طے کر لیے تھے۔ ویسے بھی 3 کلو دودھ نہ پینے کے بدلے 3000 کی سینڈل دلانے کا سودا برا نہیں تھا۔ بقول دادا ابا کے وہ آج کی نوجوان نسل میں سے تھا اور اس کے نزدیک ضروری تو نہیں تھا کہ ہر وعدہ پورا کیا جاتا۔ تو گائز، یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ناول۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔